إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء کرام پر بے شمار انگنت درود السلام کے پھول برسے، بالخصوص امام النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد رمضان کے روزے کے تعلق سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ آج کے خطبے کا جو عنوان ہے رمضان المبارک کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور کچھ مسائل، چونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ دروس میں بھی وہ باتیں وہ مسائل آتے رہیں گے۔ معزز سامعین، ماہ مبارک ہمارے اوپر 2-1 دن میں سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عجیب ماحول ہوتا ہے، ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس جیسا ماحول
باقی 11 مہینے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ ہمارے اسلاف جو گزر چکے ہیں ماہ رمضان المبارک کو پانے کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد پھر یہ دعا کیا کرتے تھے اسلاف کہ اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو اعمال کیے ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، اللہ کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے یہ رمضان المبارک کا پانا نصیب ہونا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں اور آپ کو یہ موقع دے رہا ہے ہماری بخشش، ہماری مغفرت کا، تو یقین جانیے کہ آپ اور ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ گزشتہ رمضان جو ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ روزہ رکھا، افطاری کی ہے، نماز تراویح کا اہتمام کیا ہے، اس سال نہیں ہے، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، ان کے مقابلے میں یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ موقع ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث 3924 3924 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت راوی حدیث طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ طلحہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ 10 صحابہ کرام میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت دور سے 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ دونوں میں سے ایک بڑا محنتی تھا، دوسرے کے بنسبت ایک محنتی تھا، اور یہ محنتی دنیاوی اعتبار سے نہیں، دین کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے دوسرے سے ایک زیادہ محنتی تھا۔ وہ ایک غزوہ میں گیا اور شہید ہو گیا۔ دوسرا جو اس کے ساتھ اسلام لے کر آیا تھا 1 سال اس کے بعد زندہ رہا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر ہوں، جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور میں نے دیکھا دونوں وہاں نظر آ رہے ہیں، جو شہید ہوئے تھے اور جو 1 سال بعد ختم ہوئے تھے۔ ایک فرشتہ جنت سے آیا اور اس کو جو بعد میں انتقال ہوا تھا کہا ان کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ وہ چلے گئے۔ پھر ایک اور فرشتہ جنت سے باہر آیا اور دوسرے کو جو پہلے شہید ہو گئے تھے ان کو آنے کی اجازت دی۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا اور طلحہ سے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ صبح بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد صحابہ رسول حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو اپنا یہ خواب بتانے لگے۔ صحابہ کرام نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بات عجیب لگی، انہیں تعجب ہوا کہ ایک وہ محنتی تھا اور اللہ کے راستے میں مارا گیا، شہید ہو گیا، دوسرا والا نارملی انتقال ہوا، ان کی موت ہوئی، اور وہ پہلے جنت میں داخل ہوا۔ صحابہ کرام حیرت کرنے لگے، اور یہ چرچا ہوتے ہوتے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم کس چیز پر تعجب کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جو محنت کرتا تھا، جو محنتی تھا، عبادات گزار میں بھی، اعمال میں بھی، اور جہاد میں شہید ہوا ہے، اور دوسرا جو طبعی موت مرا ہے، پہلے وہ جنت میں داخل ہو گیا، یہ تو ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا وہ شخص جو جنت میں جن کو پہلے داخلے کے لیے انٹری ملی ہے، اجازت ملی ہے، کیا وہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1 سال زندہ رہا۔ کہا کہ ادرک رمضان فصیامہ، کیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا فصلی کذا و کذا من سجدۃ فی السنہ، کہا کہ کیا اس نے اتنی 1 سال نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے 1 سال اتنے سجدے نہیں کیے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رمضان پایا، روزے رکھے، اس نے نمازیں سال بھر پڑھی، سجدے کیے اتنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے یہی تو وجہ ہے کہ ان دونوں کے اعمال کے درمیان، ان دونوں کے درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا پانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ رمضان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب ماحول ہوتا ہے، یہ ماحول ہم اور آپ کریٹ نہیں کرتے ہیں، ہم اور آپ یہ ماحول نہیں بناتے ہیں کہ رمضان کا اتنا خوبصورت ماحول کہ رمضان میں لوگ باجماعت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں، رمضان میں لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ ماحول جو عجیب لگتا ہے، بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، یہ ماحول یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جانب سے بنائے ہوا ماحول ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ماحول ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، جب رمضان کی چاند رات یعنی رمضان کی شروعات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین و مردۃ الجن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین کو اور جو مردود جن ہے ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وتغلق ابواب الجن وتغلق ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک آواز دینے والا، ایک پکارنے والا یہ آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے نیکی کمانے والے، اے نیکی کو چاہنے والے، اے نماز تراویح پڑھنے والے، اے تلاوت قرآن کرنے والے، اے ماہ رمضان کے روزہ رکھنے والے، اس مہینے میں نیکی کے طلبگار تمہارا موقع آ گیا ہے، بہت ہی سنہرا چانس آ گیا ہے، اقبل آگے بڑھو اور ان نیکیوں کو سر انجام دو۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْصِرْ، اور اے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برے کام کرنے والے، اے جن کا ارادہ ہی شر کا ہے، برائی کا ہے، تمہارا وقت نہیں ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب تمہارا یہاں کام ہی نہیں ہے، تم پیچھے چلے جاؤ۔ وَلِلَّهِ عُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی، رمضان کے ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بہت سارے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی میں رک کر کے دور کر دوں، رمضان میں کیلنڈروں میں بھی دیکھا جاتا ہے اور پیپر میں بھی یہ آتا ہے کہ رمضان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یہ ڈیوائیڈ یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ پہلا رحمت کا ہے، یعنی پہلا رحمت کا ہے تو پہلے 10 دن میں مغفرت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ پہلا اگر رحمت کا ہے تو پہلے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے، جہنم سے بہت سارے بندوں کو آزاد کرتا ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں نکل رہا ہے، یعنی رحمت ہے تو رحمت، مغفرت کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ پورا مہینہ رحمت کا، پورا مہینہ برکت کا، پورا مہینہ مغفرت کا، اور پورے مہینے میں جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ تو یہ حدیث جو ہمارے سماج میں کیلنڈروں میں رہتا ہے یہ درست نہیں ہے۔
میرے بھائی، اور اس حدیث سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے وَلِلَّهِ يُتْقَوْ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اتاکم رمضان الشہر المبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے کہ تمہارے اوپر بابرکت مہینہ آ چکا ہے، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسمان کے بعض حدیث میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور مردود شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اور اس حدیث کے آخری جو الفاظ ہیں کہ ان پورے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ من حرمہا خیرہا فقد حرما، جو اس خیر سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ شخص یقیناً محروم شخص ہے، بدنصیب شخص ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ الگ الگ نہیں 10 دن کا آخری جو عشرہ ہے وہ ان 20 دنوں کے بنسبت وہ زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ لیکن یہ 10 ڈیوائیڈ کرنا رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی کا، یہ درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ان باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ماہ رمضان کا مقام مرتبہ کتنا بڑا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ جب ہمیں اور آپ کو نصیب ہو تو ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے۔ اب تھوڑی باتیں مسائل کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چاند دیکھو، یعنی چاند دیکھنا سنت ہے، چاند دیکھو روزہ رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا بند کر دو۔ فإن غبی علیکم، لیکن اگر بدلی چھا جائے، چاند نظر نہ آئے، فأکملوا عدۃ شعبان 30، تو تم شعبان کے 30 دن پورے کرو، شعبان کے 30 دن پورے کرو، پھر اس کے بعد روزہ رکھنا شروع کرو۔ اس حدیث میں جو الفاظ ہے صوموا لرؤیتہ ہے، کسی ایک فرد سے نہیں کہا گیا ہے کہ پورے شہر میں ایک آدمی دیکھ لے، پورے ایک جماعت میں ایک آدمی دیکھ لے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ سب دیکھنے کا اہتمام کرے۔ صومو، تم سب دیکھو لرؤیتہ، چاند کو۔ یہاں 29ویں شعبان کی رات کو یہ ماحول ہے کہ پورا دار و مدار امام صاحب کے اوپر ہے، آپ کچھ نہ کریں، جا کر کے اوپر جائیں اور چاند دیکھیں۔ یہ حدیث میں سب کو کہا گیا ہے میرے بھائیو، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے چاند دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نیا چاند دیکھتے تو دعا کیا کرتے تھے؟ ابھی اگر پوچھا جائے تو پتہ ہی نہیں دعا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہم اعلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو، ہلال کو امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، ربی و ربک اللہ، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا پہلا مسئلہ ہے، چاند دیکھ کر کے دعا پڑھنا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ چاند دیکھ لیا ہم نے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چاند دیکھنے کے بعد اب ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام۔ بہت سارے لوگ، بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت سارے لوگ قیام اللیل کا اہتمام پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات، چوتھی، پانچویں رات آتے ہیں، اور ایسا منظر ہوتا ہے کہ جو پہلے کے جو مصلی ہیں 5 ٹائم کے، ان کو اول، دوم، سوم، چہاروں میں جگہ نہیں ملتی ہے، سب میں آخر میں جگہ ملتی ہے۔ لیکن اتنا ماحول خراب ہم نے کر رکھا ہے اور تراویح کو اتنا بوجھ سمجھ لیا ہے، امام صاحب تو باقاعدہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں، نماز تراویح پڑھاتے ہیں،
پیچھے مصلیوں کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ہم گھر سے، دکان سے، کاروبار کو چھوڑ کر کے اس ارادے کے ساتھ آتے ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے، لیکن پیچھے کا حال بڑا ہی برا ہوتا ہے۔ کوئی کولر کے سامنے، کولر کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، کوئی گپ شپ میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں کہ کب آخری رکعت ہوگی، کب امام صاحب کب وتر کی نماز پڑھائیں گے کہ ہم دعا میں شریک ہو جائیں گے۔ اتنا برا حال کہ مجھے کہنے کو شرم آتی ہے۔ پیچھے لوگ، امام صاحب، حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مٹر کشی کر رہے ہیں۔ جب رکوع میں جانے کا معاملہ آتا ہے تب وہ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی تراویح ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ کون سے نماز تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کون سی حدیث میں اس طرح کی نماز کا اہتمام آیا ہے میرے بھائی؟ اسی لیے ایک حدیث یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے روزہ سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک کے۔ روزہ رکھ تو رہے ہیں، 13، 14، 15 گھنٹہ بھوک پیاس کی شدت کو برداشت تو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک کے۔ اور ایسا کیوں؟ اس لیے کہ روزہ کا جو تقاضا ہے، روزہ کا جو تقاضا ہے، جو چاہتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بیہودہ بات زبان سے نہیں نکالیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، وہ سارے کام ہم روزہ میں تو اور آسمان کو چڑھ جاتا ہے، ہمارا پارا اور گرم ہو جاتا ہے۔ صبر کرنا چاہیے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، لیکن کسی سے ذرا اگر بات ہو گئی تو ماں بہن کی گالی پہ اتر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے روزہ دار، روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو ان کی روزہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک کے۔ ایک دوسری حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ یعنی اس کا روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہے۔ اگر جھوٹ بول رہا ہے، اگر دغا بازی کر رہا ہے، اگر بےہودہ حرکت کر رہا ہے، تو روزہ رکھ کر کے دیگر برائیوں سے اگر ہم نہیں بچ رہے ہیں تو ہمارا روزہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ وَرُبَّمَا قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ۔ تراویح کی تعلق سے میں بات عرض کر رہا تھا کہ پیچھے جو منظر ہوتا ہے، خراب، بدصورت، بدحال منظر، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں ایک حافظ صاحب کو باہر سے بلا کر کے 1 مہینہ کیوں پریشان کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم باہر پیچھے کھڑے ہو کر کے تماشا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور رب قائم، کتنے ایسے نماز تراویح کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں جو رات بھر قیام تو کرتے ہیں لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے رات جاگنے کے۔ میرے بھائیوں، چاند دیکھنے کے بعد پہلا کام نماز تراویح کا اہتمام کرنا۔ اس ارادے سے اگر آنا چاہتے تو مت آئیے کہ ہم کو پڑھنا نہیں ہے، پیچھے رہنا ہے، رکوع میں جب جائیں گے، جب کھڑے ہونا ہے، اس ارادے سے آ رہے ہیں تو مت آئیے، کیونکہ آنا نہ آنا بیکار ہے۔ کیوں اپنے وقت کو ضائع کریں گے، برباد کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے تعلق سے کیا فرمایا؟ یہ نیت بنا کر کے آئی اگر آنا ہے تو من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، تو اس حدیث کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا کر کے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، کیسے؟ ایمان اور ثواب کی امید سے۔ ہم تو ٹائم ملا کر کے آتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں 4 رکعت نکلنے کے بعد الگ جماعت بنا کر کے پڑھیں گے، الگ جماعت بنانے کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائی، بوجھ مت سمجھیے اس کو۔ یہ رمضان اتنا بڑا، اتنا عظیم مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نصیب فرما رہا ہے، اور ہم اس کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔
یہ ارادہ لے کر کے ہمیں اور آپ کو آنا چاہیے کہ ایمان ہو، ثواب کی رب العالمین کی ذات سے امید ہو، تب ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ پہلا کام چاند دیکھنے کے بعد دعا، تیسرا کام ہے قیام اللیل کا اہتمام۔ اس نیت سے آئیں میرے بھائیوں، اور ایسے نیت ہم اہل ایمان کو تو ہونا ہی چاہیے، کیونکہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک بندہ اگر اس کے سامنے یہ ظاہر ہو، کلیئر ہو کہ وہ جہنمی ہے، ایک دن کا ان کے پاس ٹائم ہے، ایک دن کا ٹائم ہے، وہ اس ایک دن کے اندر اگر آپ کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو وہ بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچیں، ہم اور آپ، اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ایک دن کی مہلت ہو، ایک دن کا ہمارے پاس ٹائم ہے، تو بتائیے وہ بندہ کتنا محنت کر سکتا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ یہ جو ہم ایک شیڈول بنا کے چلتے ہیں 1000 سال جینے والی یہودیوں کی طرح، 70 سال 80 سال جینے والی دیگر قوموں کی طرح، میرے بھائیوں ہمارا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور ہمارے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ہم یہاں سے چلے جائیں۔ اس لیے ہم اس نیت کے ساتھ اس ماہ کا استقبال کریں، روزہ رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے آخری رمضان ہو، آخری تراویح ہو، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس نیت کے ساتھ میرے بھائیوں ہم اس رمضان میں نیک اعمال کو انجام دیں۔ قیام اللیل کا اہتمام، پھر اس کے بعد قیام کے بعد سحری کا معاملہ آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے، رات جاگتے جاگتے رات 2 بجے کھا لیے ہیں، سحری نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے، سحری کرنا سنت ہے، اس میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ نے فرمایا کہ بالکل فجر کے آخری یعنی 10-15 منٹ بچے اس وقت سحری کرنا چاہیے، جتنا تاخیر ہو اتنا بہتر ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ آپ کے پیالے میں، برتن میں آپ کھا رہے ہوں اور اذان اگر ہونے لگے، آپ کو ضرورت ہے تو آپ پورا پلیٹ، پورے برتن کو صاف کر کے چھوڑیں، اذان ہونے سے آپ برتن ہاتھ کو نہ روکیں۔ لیکن نہیں، اب رات بھر جاگ رہے ہیں تو 2 بجے کھا لیں، سحری کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سحری کیا کریں، اس میں برکت ہے۔ روزے کے تعلق سے ایک حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان میں روزہ ہم اس نیت سے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اس نیت سے رکھیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم روزہ اس نیت سے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے اور اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا۔ روزے کے اندر ہم کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ کریں، کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ کریں کہ روزہ رکھیں گے ہمارا پیٹ کم ہو جائے گا، روزہ رکھیں گے یہ ایک اچھا ڈائٹ ہے، روزہ رکھیں گے ہمیں یہ فائدہ ملے گا۔ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے گھر والے کیا کہیں گے، ہمارے دوست احباب کیا کہیں گے۔ اگر نئی نوی دلہن ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی کیونکہ ماں کے یہاں نہیں رکھتی تھی، سسرال والے کیا کہیں گے۔ اگر کسی ڈر سے یا کسی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ایمان اور ثواب کی امید کو چھوڑ کر کے یا اس کو ملا کر کے، تو پھر ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، ایک آخری مسئلہ سحری کرنا ہے۔ سحری اور روزہ رکھنے کی حدیث کے اندر ہے کہ نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا ہے۔ نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی، پختہ ارادہ نہیں کیا روزہ رکھنے کی، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ تو روزہ کی نیت ضروری ہے، لیکن ہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ نیت کس کو کہتے ہیں۔ کیلنڈروں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ نیت کی یہ دعا پڑھا کریں، اور کئی مسجدوں سے، میناروں سے آواز آتی ہے کہ نیت کی دعا پڑھ لیا کریں، بے صوم غد نویت من شہر رمضان۔ یہاں جو الفاظ ہے یہ تو حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں، دور دور تک یہ نیت کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا پڑھنا درست نہیں۔ نمبر یہ کہ نیت کا جو محل ہے وہ دل ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کا اظہار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔
آپ نیت کریں، پختہ ارادہ کریں، سحری کر رہے ہیں جب سحری سے پہلے، فجر سے پہلے، کہ روزہ رکھنا ہے۔ اور ایک بات، عربی قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے بھی یہ الفاظ جو پڑھے جاتے ہیں اس اعتبار سے بھی غلط ہے۔ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں اور کل کی ارادہ کر رہا ہوں۔ الیوم کہتے ہیں آج، اس میں بے سومن غدن، غد کا مطلب کل ہوتا ہے، تو لفظی اعتبار سے بھی اور شریعت میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو زبان سے، دل سے آپ ارادہ کریں ہمیں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس کے ارادے کے بغیر روزہ درست نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو آج کی اس جمعہ میں اختتام کو کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو یہ ماہ مبارک نصیب فرما، اس مبارک کے اندر ہم سب کو نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے جو سعادتیں ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے، نیتوں کو خلوص عطا فرما۔ ہم سب کو للہ، اللہ کے لیے روزہ رکھنے، اللہ کے لیے سحری کرنے، اللہ کے لیے افطار کرنے کرانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین رب العالمین۔